دنیا بھر میں لوگوں کی خدمات کے صلے میں عمارتیں اور چوراہے تعمیر کر کے ان شخصیات کے نام سے منسوب کرنے کا رواج قائم ہے، لیکن اس معاشرے کا عجیب دستور ہے، یہ عمارتیں شخصیات کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قائم کی جاتی ہیں۔ کراچی میں ایک ایسی تاریخی عمارت موجود ہے جو جس شخصیت کے خدمات کے اعتراف میں تعمیر کی گئی، اس شخصیت نے اپنی زندگی میں ہی خود اس عمارت کا دورہ کیا۔ جی ہاں، کراچی میں سیر و تفریح کا مرکز، میرا جسم میری مرضی کے نعرے کے ساتھ میدان میں آنے والی خواتین کی جلسہ گاہ اور ٹک ٹاکرز کی پسندیدہ عمارت فیریئر ہال جس شخصیت کے نام پر بنی، اس نے اس کا دورہ بھی کیا۔ فیریئر ہال کراچی کا پہلا ٹاؤن ہال ہے جس کو 150 سال قبل سر ہنری بارٹر فیریئر کی خدمات کے اعتراف میں تعمیر کیا گیا۔ سر ہنری بارٹر فیریئر فروری 1867 میں اس عمارت کو دیکھنے کے لیے کراچی آئے اور انہوں نے اپنے اعزاز میں تعمیر ہونے والی اس عظیم الشان عمارت کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس عمارت کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے نام سے انتہائی دلکش عمارت کی تعمیر کرنے پر کراچی کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ انگریزوں کے دور میں سندھ میں ترقی کی ابتدا بارٹر فیریئر کے دور میں ہی ہوئی تھی۔ انہوں نے کراچی میں میونسپل کا نظام نافذ کیا، یہاں ریلوے لائن بچھوائی اور انہی کے دور میں کراچی کو بڑے شہر کا درجہ دینے کے لیے یہاں کاروباری مراکز قائم کیے گئے۔ سر فیریئر کے متعلق لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سندھی زبان کے لیے بھی خدمات سر انجام دی۔ اس دور میں سندھی زبان تحریری طور پر موجود نہ تھی، اس زبان کے حروف تہجی موجود نہ تھے۔ عام طور پر سندھ میں تاجر خط و خطابت کرنے کے لیے ایک کوڈ ورڈ میں لکھی جانے والی زبان یا شارٹ ہینڈ جیسی لکھائی کا استعمال کرتے تھے۔ دشواری یہ پیش آتی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اس کے لکھنے کا انداز تبدیل ہو جاتا۔ یہاں بول چال کے لیے فارسی رائج تھی، یہاں موجود مسلمانوں کی اکثریت اور ہندو دونوں ہی فارسی کا استعمال کرتے تھے۔ بارٹر فیریئر کے زیر سرپرستی کیپٹن اسٹیک نے سندھی زبان کی گرامر اور ڈکشنری بنائی۔ بعد ازاں سندھ میں رہنے والے مقامی افراد کی زبان یہاں رائج ہوتی چلی گئی اور خط و کتابت سندھی زبان میں ہونے لگی۔ فیریئر ہال کی تعمیر کا کام اگست 1963 میں شروع کیا گیا، جس کے لیے 12 ڈیزائن پیش کیے گئے، جن میں کرنل کلیئر کے ڈیزائن کو پسند کیا گیا اور اسی پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس ڈیزائن میں بیک وقت وینس، گوتھک اور انڈین طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس طرز پر تعمیر ہونے والی کراچی کی یہ پہلی عمارت ہے۔ شہریوں کے لیے تعمیر ہونے والی اس عمارت کو ٹاؤن ہال کہا گیا اور یہ کراچی کا پہلا ٹاؤن ہال ہے۔ ہال کے اوپر چرچ کی طرز کا ایک مینار تعمیر کیا گیا۔ اس مینار پر برطانوی تخت کی نشانی کے طور پر تاج بنایا گیا ہے۔ اس عمارت کی تعمیر پر اس زمانے میں 1,80,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ ابتدا میں عمارت کی تعمیر کے لیے شہریوں سے چندہ دینے کی اپیل کی گئی، جس کے نتیجے میں 22,500 روپے جمع ہوئے۔ ظاہر ہے یہ رقم تعمیر کے لیے ناکافی تھی۔ بعد ازاں حکومت کی جانب سے 10,000 روپے دیے گئے۔ یہ تاریخی ورثہ بھی حکومتی عدم توجہی کا شکار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی رونق کھوتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس تاریخی ورثے پر بھی توجہ دے۔ یہ ورثہ کراچی میں آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔